الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. وقال تعالى: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، او كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف كما قال: اكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون، او كما قال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. صدق اللہ العلی العظیم وصدق بلغنا علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ونبینا وحبیبنا وطبیب قلوبنا وشفاع صدورنا ومولانا وملجانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ بارک وسلم. تمام تر تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو دونوں عالمین کا خالق و مالک ہے، اور مدحت اس عظیم ہستی کے لیے جو اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب، بلکہ وجہ تخلیق کائنات جسے کہا گیا وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدحت زیبا ہے. الحمدللہ کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ جل مجدہ نے ہمیں بہترین مخلوق یعنی اشرف المخلوقات بنا کر پیدا فرمایا، اور اللہ کا کرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا ہمیں اعزاز بخشا. اور الحمدللہ رب ذوالجلال کا یہ کرم ہے کہ اللہ جل مجدہ نے ہمیں اس کے صالحین بندوں سے محبت کرنے والا بنایا. حاضران گرامی، جیسا کہ مسجد حاضہ میں یہاں کی انتظامیہ، یہاں کے ذمہ داران نے فیضان اولیاء کرام سے متعلق اس جلسے کا جو انعقاد عمل میں لایا، چند باتیں آپ کے گوشے گزار کر دوں. اب فی زمانہ لوگ افہام و تفہیم میں لگے ہیں
یاد رکھیے کوئی کسی ولی سے محبت کرتا تو اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں ہے. کوئی کسی ذات سے اگر محبت کرتا ہے تو اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ میری امت کے اولیاء کا مقام کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، اے حبیب خدا آپ سے زیادہ بہتر بتانے والا کون ہے کہ آپ کی امت کے اولیاء کا مقام کیا ہے؟ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور سید احمد بادپا علیہ رحمہ سے محبت محلے میں رہنے کی وجہ سے ہے، یوسفین سے محبت دکن میں رہنے کی وجہ سے ہے، امام انوار اللہ فاروقی سے محبت وہاں کے ادارے میں تعلیم حاصل کرنے سے ہے، بابا شرف الدین علیہ رحمہ سے محبت حیدرآباد میں رہنے کی وجہ سے ہے. نہیں، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم جانتے ہو میری امت کے اولیاء کا مقام کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مقام ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین سدرہ کے مکین کو حکم دیتا ہے جبریل دیکھو روئے زمین پر اخطائے ارضی پہ فلاں بندہ ہے، اس سے میں محبت کرتا ہوں، جبریل تو بھی محبت کرنا. پھر آقا کریم نے فرمایا رب محبت کرے، جبریل امین کو حکم دے کہ تم بھی محبت کرو. پھر اس کے بعد فرماتا ہے جبریل سارے فرشتوں سے کہہ دو کہ رب بھی محبت کرتا ہے، جبریل بھی محبت کرتا ہے، فرشتوں سے کہو کہ سب کے سب اس بندے سے محبت کرے. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب محبت کرے، ملائکہ محبت کرے، سدرہ کے مکین جبریل امین محبت کرے. اتنی بات نہیں تھی، آقا کریم نے فرمایا میرے صحابہ رب بھی محبت کرے، ملائکہ محبت کرے. پھر جبریل امین کو حکم ہوتا ہے اے جبریل روئے زمین پر ایک آواز دو کہ یہ رب کا یہ محبوب بندہ ہے، اس سے رب محبت کرتا ہے. اہل ارض پر رہنے والے، دنیا میں رہنے والوں کو آواز دو کہ یہ اللہ کا چاہا جانے والا بندہ ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. آقا کریم فرماتے ہیں جن کے قلوب زندہ ہوں گے وہ سب کے سب اس ولی سے محبت کریں گے. تو اولیاء کرام سے محبت کسی نصاب کا حصہ نہیں، کسی ادارے کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ آؤ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں. پوچھا یا رسول اللہ کیسی بات؟ فرمایا کہ ساری دنیا سو رہی ہوگی، رب ذوالجلال عرش اولا پہ تشریف لائے گا اور کچھ بندے ایسے ہوں گے کہ ان کے عمل کو دیکھ کر رب ہنس رہا ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا میرے صحابہ سنو، جب آدھی رات کو ساری دنیا میٹھی نیند سو رہی ہوگی، اللہ کے محبوبین اللہ کے ذکر میں مستغرق ہوں گے تو رب ذوالجلال انہیں دیکھ کر ہنس رہا ہوگا. صحابہ کرام سے پوچھا، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہنسنا کیا مراد ہے؟ محدثین فرماتے ہیں کہ رب جس کے لیے ہنستا ہے، محدثین فرماتے ہیں ہنسنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے. یہ اولیاء کرام کا مقام. اب آج کیا مختلف تعلیمات ہو گئی، مختلف مسالک نکلے، مختلف لوگ، مختلف انداز، مختلف معاملات ہیں. حاضران گرامی، اب بعض لوگ تو یہ پوچھتے ہیں کیا کرامتیں قرآن میں ہے کیا؟ الحمدللہ کرامتوں کا ذکر قرآن میں ہے. قرآن کہہ رہا ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی حب لی، حضرت زکریا علیہ السلام سے متعلق. پھر پوچھا گیا اور کہیں ہے؟ تو حاضران گرامی بے شمار اولیاء کرام کے متعلق کرامتوں کے معاملات، کرامتوں سے متعلق آیتیں قرآن میں ہیں. کیا آپ نے نہیں پڑھا، ہم نے نہیں پڑھا، ہم نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضرت سلیمان کی بارگاہ میں ایک شخص تھا جس کا نام آصف بن برقیہ. پلک جھپکنے سے پہلے اس نے
ایک ملک سے دوسرے ملک میں تخت لا کر رکھ دیا. کون تھا؟ اس کے بارے میں قرآن فرماتا وَعِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اس کے پاس کتاب کا علم تھا، اللہ کے عطا کردہ علم سے. تو بے شمار قرآن میں بھی ملتے ہیں، لیکن حاضران گرامی افسوس اس بات کا ہے کہ لوگ قرآن کا جو صحیح فہم ہے، قرآن کا فہم جاننے والوں سے اگر قرآن پڑھیں گے تو انہیں مطالب، ان کے معنی، ان کے رموز، ان کے اسرار سمجھ میں آئیں گے. حاضران گرامی اولیاء کرام کے فیوز کیا ہوتے ہیں؟ اولیاء کرام کے فیوز سے متعلق بتلایا گیا کہ حضرت رابعہ بصری علیہ الرحمہ، حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ علیہ، ان کے پاس وہ رات میں عبادت کر رہی ہیں. ایک چور آیا، سنا کہ بڑے لوگ آتے ہیں رابعہ بصری کے پاس، تحفے تحائف لے کر آتے ہیں، چلو کچھ چوری کر لیں ان کے پاس. چوری کی نیت سے آ گیا، رات میں آیا، پورا گھر تلاش کر رہا ہے رابعہ بصری، کچھ نہیں ملتا، واپس لوٹنا چاہتا ہے. تو حضرت رابعہ بصری فرماتی ہیں اے آنے والے، بتا کس مقصد سے آیا تھا؟ چور نے سچ سچ کہا کہ میں آیا تو اس لیے تھا کہ کچھ چوری کر لوں، کچھ چرا کر لے جاؤں. تو آپ نے پوچھا کیا ملا تجھے یہاں؟ چور نے کہا کچھ بھی تو نہیں ملا آپ کے پاس. ٹھیک ہے، جب آیا ہے چوری کی نیت سے آیا ہے، چور بن کر آیا ہے، تو سن میری ایک شرط ہے، میں تجھے معاف کروں گی لیکن ایک شرط ہے. کیا ہے؟ فرمایا وہ میرا لوٹا جو نظر آ رہا ہے اس میں پانی ہے، وضو کر لے، 2 رکعت نماز پڑھ، میں تیری سزا معاف کر دیتی ہوں، تجھے چھوڑ دیتی ہوں. اولیاء کرام کی بارگاہوں سے کیا ملتا ہے؟ بتلایا گیا کہ حضرت رابعہ بصری ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگی، اے اللہ یہ چوری کی نیت سے آیا تھا، بھلا میرے گھر میں کیا ملے؟ اب میں میرے گھر سے تیرے گھر اسے بھجا چکی ہوں. پروردگار رابعہ بصری کے پاس کچھ نہ ملا، تیرے پاس تو بڑے خزانے ہیں. مولا میں نے میرے گھر سے تیرے گھر تک پہنچانا میرا مقصد تھا، اب وہ تیرے بارگاہ میں آیا ہے، مولا اسے تحفے تحائف سے نواز دینا. اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اٹھا، پھر نماز پڑھا، صبح فجر تک پڑھتا رہا. رابعہ بصری نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے تو سزا کے طور پہ تجھے کہا تھا کہ 2 رکعت پڑھ لے. کہا کہ جو لطف مجھے ملا ہے پروردگار کی بارگاہ میں ایسا لطف کبھی نہیں ملا، لہٰذا میں تائب ہوتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. توبہ کر کے پھر سے وہ نیک انسان بن گیا. تو حاضران گرامی اولیاء کرام کے یہ فیوز ہوتے ہیں. حاضران گرامی حضرت حبیب اعظمی علیہ رحمت و رضوان، اب آج کل کیا ہے لوگوں دیکھ رہے ہیں ان کی سیرت کیا ہے؟ نہیں بھائی انہوں یہاں بیٹھتے تھے، جھاڑ کے نیچے رہتے تھے، باڑا اتنے بڑے بڑے تھے، فلاں تھے. اس کی زندگی کو دیکھیں. خدانہ قیوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ میری امت کے کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، ان کے لباس ظاہری طور پہ میلے نظر آ رہے ہوں گے، حد تو یہ کہ زمانہ جب انہیں دیکھ لے تو اپنے گھر کے سامنے اسے بلانا یا اسے بیٹھنے دینا بھی مناسب نہیں سمجھے گا. لوگ اپنے گھروں کے سامنے سے انہیں دھتکار دیں گے، بال بکھرے ہوئے ہوں گے، کپڑوں کی شکل مختلف ہوگی، لوگ انہیں اپنے گھر بلانا بھی پسند نہیں کریں گے. اپنے گھر کے سامنے اگر کسی کے گھر کے سامنے بیٹھے تو لوگ اسے ہٹا دیں گے. پھر آگے فرمایا صحابہ جانتے ہو وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ فرمایا واللہ اگر کسی بات پر یہ قسم کھا لے تو ان کے قسم کھانے کو رب پورا کر دیتا ہے. ایسے وہ لوگ ہوں گے. یہی تو اولیاء کرام ہیں. حضرت حبیب اعظمی آپ کا کاروبار تھا، سود کا کاروبار کر رہے ہیں، شراب کی بھٹیاں چل رہی ہیں، لوگوں سے سود وصول کرنے کے لیے نکلتے. ایک دن قسمت نے رانا علی انگڑیائی علی دیکھا کہ ایک کو جو آپ نے پیسے دیے تھے اس کے پاس پہنچے، پوچھا میرا جو مال ہے مجھے لوٹا دو. انہوں نے کہا ابھی تو مال نہیں ہے. تو آپ کے بارے میں بتلایا گیا کہ جو چیز اس کے گھر میں ہوتی وہ لے لیتے. حضرت حبیب اعظمی اس نے کہا اب تو کچھ نہیں ہے، بکرے کی ایک سیری میرے پاس ہے. کہا ٹھیک ہے سود کے طور پہ اسے لے جاتا ہوں. لے گئے گھر میں پکانے لگائے.
بیوی پکاتی ہے، جب پکانے کے بعد دسترخوان پہ آتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جہاں سالن لایا گیا تو بجائے شوربے کے اس کے اندر خون نظر آ رہا ہے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا آپ نے جلا کے دیا تھا وہی میں نے پکائی ہے، خون۔ اب دل میں خیال ہوا کہ یہ خون کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ہدایت دینے کے لمحہ بھر دیر نہیں لگتی۔ دل میں خیال آیا کہ اب کیسے معلوم کروں۔ ایک اللہ والے کے پاس گئے، حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ کی بارگاہ میں۔ تو جب جا رہے تھے راستے میں چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، کھیلتے کھیلتے بچوں نے کہا ارے ایک سود خور آ رہا، وہ چل کے جو آ رہا اس کے پیروں سے جو دھول نکل رہی نا، وہ دھول اگر ہمارے پہ پڑیں گی تو ہم گنہگار ہو جائیں گے، لہٰذا اس سود خور کو جانے دو، بعد میں کھیل لیں گے۔ بچے غائب ہو جاتے ہیں۔ اولیاء کے فیضان کیا ہوتے ہیں؟ اب ایک سود کا کاروبار کرنے والے، شراب کی بھٹیاں چلانے والے چلے اللہ کے محبوب بندے حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں، کہا سرکار ہمیشہ لوگوں سے پیسے وصول کرتا، لوگوں کو دیتا لیتا، لیکن ایک عجیب معاملہ آ گیا کہ آج میں نے ایک سود کے طور پہ لا لیا، پکایا تو خون بن گیا۔ اللہ والے بے خوف ہوتے ہیں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ کیا ڈرے؟ کہا کہ لوگوں سے سود لے رہا، کیا ابھی تیری توبہ کا وقت نہیں آیا؟ اللہ سے ڈر، توبہ کر۔ کہا سرکار اتنے گناہ ہیں کہ توبہ کیسے کروں؟ تو فرمایا کیا تیرے گناہ اتنے ہیں جتنی اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ کیا اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا ہے؟ اے بندے تو توبہ تو کر کے دیکھ، توبہ کا باب کھلا ہے تو توبہ کر۔ توبہ کرنے لگا۔ پھر اس کے بعد سرکار نے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ دے دیا، بیعت بھی کر لیا، سرکار آج سے آپ کا مرید ہو جاؤں گا۔ چند لمحے کی بات تھی، توبہ کر لیا، بیعت کرا، واپس جا رہا تو کیا دیکھتے ہیں جو راستے میں جو بچے کھیل رہے تھے نا، پھر سے وہی بچے کھیل رہے ہیں، اپنے کھیل میں مشغول ہیں۔ بچوں نے ایک دوسرے کا آواز دی کہ ساتھیو رک جاؤ، اللہ کا ولی آ رہا ہے، کہیں ہمارے کھیلنے کی وجہ سے جو گرد غبار اڑ رہی ہے یہ گرد غبار کہیں اس پر نہ اڑ جائے۔ اللہ کا ولی آ رہا ہے، وہ جب گزر جائے گا پھر سے ہم اپنے کھیل میں مشغول ہو جائیں گے۔ یہ فیوز اولیاء کرام کے ہوتے ہیں دوستو۔ اور اولیاء کرام کیسے ہوتے ہیں؟ اولیاء کرام کیوں نہیں فیض؟ اب لوگ پوچھتے ہیں ارے حضور احمد بات پا ہوا میں اڑ کے چلے گئے، کہتے ہیں کیسا گئے ہوں گے؟ اب ان قرآن میں ڈھونڈ رہا، حدیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے۔ تیرے قرآن پڑھانے والا صحیح اگر ملا تو معلوم ہوگا نا۔ امت مصطفیٰ کیا اولیاء کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ولیوں سے زیادہ نہیں ہو سکتے؟ نبیوں میں سب سے اعلیٰ میرے نبی، اور اولیاء میں مصطفیٰ کی امت کے اولیاء سب سے اعلیٰ ہیں۔ حاضران گرامی، عشق مصطفیٰ سے اگر اپنے قلوب کو منور و مجلہ اگر کریں گے تو یہ باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں۔ اب آج کل کیا ہے، لٹریچر دیکھ رہے ہیں، اللہ کا نام لے کے اللہ والوں سے دور کیا جا رہا ہے، اللہ کا نام لے کے اللہ والوں سے دور کیا جا رہا ہے، قرآن کا نام لے کے قرآن سمجھانے والوں سے دور کیا جا رہا ہے۔ اللہ ہماری ان معاملات میں ہماری حفاظت فرمائے، ہماری ایمان اور عقیدے کی۔ تو حاضران گرامی، اولیاء کرام کے فیوز اب ہم سمجھتے ہیں سرکار بادپا علیہ رحمہ کی بارگاہ، احمد بادپا علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جائیں گے، اپنا کوئی مقصد ہوگا۔ اللہ تو سب کی سنتا مگر محبوبوں کی جلد سنتا ہے، سفارش لے کے چلے گئے۔ اب ہمارے چند آج کل نکلے ہوئے لوگوں کو بڑی پریشانی ہو گئی، وہاں گئے تو کیسا ہوتا، یہاں گئے تو کیسا ہوتا، قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا، فلاں ہے کیا۔ حاضران گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ امت مصطفیٰ کے اولیاء کے متعلق جس کو حضور شیخ الاسلام عارف باللہ امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان نے اس کی بڑی بہترین انداز میں اپنے طلباء کو سمجھنے کے لیے صراحت کی ہے۔ آپ رحم تراز ہیں، فرماتے ہیں کہ کل میدان محشر ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ جل مجدہ انہیں نور کے ٹیلوں پہ بٹھائے گا، اونچے مقام پر بٹھائے گا، نور کے مینار پہ بٹھائے گا۔
اور ان کے اس رتبے کو، اس مقام کو دیکھ کر انبیاء رشک کریں گے۔ رشک کرنے سے مراد یہ ہے، بانی جامعہ فرماتے ہیں، رشک کرنے سے مراد یہ ہے کہ انبیاء اور شہداء یہ کہیں گے پروردگار ہم تو تیرے نبی ہیں، ہم تو تیرے رسول ہیں۔ شہید کہیں گے مولا ہم تو تیرے شہید ہیں، لیکن یہ کون لوگ ہیں جنہیں اتنا بڑا رتبہ ملا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میری امت کے اولیاء ہوں گے۔ اور حاضران گرامی، امت کے اولیاء ہوں گے، فرمایا کیا اللہ جل مجدہ فرمائے گا اے میرے محبوب بندو، جو تمہارے متعلقین ہیں، جو تمہارے متوسلین ہیں، جو تمہارے چاہنے والے ہیں، جن سے تم محبت کرتے ہو، جن جن کو چاہو تم اپنے ساتھ بہشت میں لے جاؤ، جنت میں لے جاؤ۔ جو ہوں گے آئیں گے، پھر اس کے بعد اللہ والے عرض کریں گے پروردگارہ، اللہ کے اولیاء عرض کریں گے پروردگارہ اور کچھ لوگ ہیں جو مسجد خضرا میں بیٹھ کر تیرے محبوب ولی کا ذکر کیا کرتے تھے، ان میں سے کچھ نہیں دکھ رہے۔ فرمایا جائے گا اے میرے اولیاء جاؤ جہنم کے قریب دیکھ لو، اگر جہنم میں ایک بھی تمہارا چاہنے والا ہے تو اپنے ہاتھ سے اسے نکال کر لے آؤ۔ اب حضور بانی جامعہ کا عشق اور ان کا علم کا یہ کمال، وارف باللہ امام انوار اللہ فاروقی فرماتے ہیں کہ ہر کام کے لیے اللہ نے فرشتوں کو منتخب فرمایا۔ اس میدان محشر میں یہ کہا جائے گا اے میرے اولیاء، کوئی تمہارے متوسلین، کوئی تمہارے چاہنے والے اگر جہنم میں ہے خود نکال لو، سبب کیا ہوگا؟ تو سبب بتلاتے ہوئے آپ رحم تراز ہیں، فرمایا کہ اگر فرشتہ نکال کر لائے گا تو جہنم والے سمجھیں گے کہ اس کی سزا ختم ہو گئی، جہنم والے یہ سمجھیں گے کہ اس کی سزا ختم ہو گئی، اسی لیے نکالا جا رہا ہے۔ بانی جامعہ نے عشق کے انداز میں اپنے قلم کو چلاتے ہوئے رقم تراز ہوئے، فرمایا نہیں، ولی کو خود اس لیے حکم دیا گیا کہ اہل محشر کو بھی، جہنمیوں کو بھی پتا چلے کہ اس کو نکالنے کا مقصد فقط ولی سے محبت کرنے کی وجہ سے ہے، کوئی اور وجہ سے نہیں ہے۔ حاضران گرامی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی ہے، ممبر پہ جلوہ افروز ہیں، صحابہ کرام کی مجلس ہے، اور پوچھتے نہیں بچے، ہمارے نوجوان بچے بہت جلدی لے جاتے ہیں، ہاں ولیوں کو ولی رسول سے زیادہ کیا صحابی سے زیادہ کر دو، پریشان ہو جاتا ہے، صحیح بول رہا ہے نہیں سمجھتے نہیں۔ اب کوئی تو بھی صبح میں پوچھیں گے کیا ہے بھائی تمہاری مسجد میں کون کی مذہب تقریر کر رہے تھے، ولیوں کا ذکر کرنا، کوئی تو بھی پوچھتا کہاں ہے؟ موطا امام مالک اٹھا کے دیکھیے، بتلایا گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ممبر پر جلوہ افروز ہیں، صحابہ کرام سامعین کی حیثیت سے بیٹھے ہیں، دوران خطبہ کہا، تبسم فرمانے لگے اور اپنی چادر کو ہٹانے لگے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا سبب ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ میرا ایک عاشق یمن میں رہتا ہے، اس کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ پھر دوران خطبہ ممبر پہ ہیں، فرمایا اور میرے مصطفیٰ کا علم بھی دیکھو، فرمایا میرے صحابہ اس یمن میں رہنے والے میرے عاشق سے جب بھی تم ملو گے تو کیا کرو؟ فرمایا کہ میرے صحابہ جو کوئی تم میں سے اس میرے عاشق سے ملے تو میری امت کی مغفرت کی اس سے دعا کروانا۔ اور علم مصطفیٰ دیکھو، فرمایا علی تم ملو گے، عمر تم ملو گے، اس کو میرا پیغام پہنچانا۔ اور اسی ممبر پہ کھڑے ہو کے اپنی چادر دیتے ہیں، کہا علی یہ چادر بھی اسے دے دینا۔ اور علم مصطفیٰ یہ تھا کہ ملاقات ہوئی اویس قرنی سے تو حضرت فاروق اعظم اور حضرت مولا کائنات کی ملاقات ہوئی۔ خلافت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ہے، وہ خلیفۃ المسلمین جو 13,000 مربع میل پر جس کا سکہ چل رہا ہو، وہ فاروق اعظم، عدل و انصاف کا وہ زمانہ۔ لوگ دنیا بھر سے حج کو آ رہے ہیں، ہر آنے والے حجاج کرام عازمین سے خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں کوئی تمہاری خدمت کی ضرورت ہے، بولیے کوئی چیز کی ضرورت ہے۔ وہ آج کے لیڈر کی طرح نہیں تھے جی، وہ مصطفیٰ کے عاشق تھے، 4 سال 5 سال میں نہیں،
روز ہی اللہ کے محبوب بندوں کی بلکہ ہر آنے والے کی وہ یوں خدمت کیا کرتے تھے. اس ذات کا نام فاروق اعظم. 5 سال 6 سال میں آتے تھے نہیں. بہرحال المختصر یہ لوگوں سے پوچھنے لگے. پوچھتے پوچھتے ایک وفد کو آپ نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کوئی بولا میں شام سے آ رہا ہوں. کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے، کوئی ہند سے، کوئی کہیں سے. آخر میں ایک وفد ملا جنہوں نے کہا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہو؟ تو اس وفد نے کہا کہ ہم یمن سے آ رہے ہیں. جیسے یمن کا نام سن لیے کہا اے یمن سے آنے والوں، کیا تمہارے یمن میں ایک عاشق رہتا ہے جس کا نام اویس ہے؟ کیا تم اس کو جانتے ہو؟ لوگوں نے پوچھا سرکار خلیفۃ المسلمین وہ مجذوب ہے، دیوانہ ہے، اس سے خلیفۃ المسلمین کو کیا معاملہ؟ فرمایا نہیں تم جانتے ہو. فرمایا سرکار آپ اس سے ملنا چاہتے ہو، اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو. وہ ایسا دیوانہ ہے کہ زمانہ رو رہا ہے تو وہ ہنس پڑے گا، اور زمانہ روتا ہے سب کے سب روتے ہیں تو وہ ہنس پڑتا ہے، ایسا دیوانہ ہے. فرمایا تم نہیں جانتے ہو، وہ چاہے ہنسے چاہے روئے میرے مصطفیٰ نے ممبر مصطفیٰ سے اسے یاد کیا ہے، میں اس سے ضرور ملوں گا. آپ گئے، ملاقات ہوئی. اب لوگ پوچھتے ہیں کہاں ہیں اولیاء کرام؟ خود ذات مصطفیٰ نے مسجد نبوی میں ممبر پر کھڑے ہو کر اپنی امت کے اولیاء کا ذکر کرنے لگے. خود ذات مصطفیٰ نے، اور صحابہ کرام سنتے رہے. تو اس سے بڑی دلیل کہ ہماری کیا ضرورت ہے کہ اولیاء کرام کا ذکر سننا یا اولیاء کرام کے بارے میں ان کے فضائل، ان کے مناقب جاننا، یہ مصطفیٰ کی سنت اور سننا صحابہ کرام کی سنت ہے. تو حاضران گرامی کیسے وہ عاشق تھے؟ وہ ایسے عاشق تھے کہ جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. جب یمن میں رہنے والے اویس کو پتہ چلا تو حضرت خواجہ اویس نے، عاشق بھی کیسا عاشق، پتہ چلا کہ سرکار کے دندان مبارک شہید ہوئے. ایک پتھر لیے، کبھی ثنائے علیہ توڑتے ہیں، کبھی ثنائے سفلا توڑتے ہیں، کبھی یہ دانت کبھی یہ دانت. خیال آیا کہ سرکار کا یہ دانت تو شہید نہیں ہوا گا، وہ دانت، سارے دانت اپنے شہید کرنے لگے، سب کے سب پورے دانت نکال دیے. اور روایت میں آتا ہے ارشاد الطالبین والذاکرین، ایک کتاب ہے ارشاد الطالبین میں ذکر آیا ہے کہ آپ نے جب اپنے دندان مبارک کو شہید کر لیا مصطفیٰ کے عشق میں، تو پھر جب آپ کے دانت نکل آئے پھر سے شہید پھر سے نکال دیے، یہاں تک کہ 7 مرتبہ آپ کو دانت آئے تو 7 مرتبہ نکال دیے. اور اس عشق کا کمال کیا تھا؟ اللہ جل مجدہ نے دیکھا کہ میرے محبوب کی محبت میں اویس قرنی نے، اس دیوانہ مصطفیٰ نے اپنے دانتوں کو نکال لیا ہے. اب اس کی غذا کا اہتمام وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، ہر ایک کو رزق دینے پر وہ قادر ہے، ہر ایک کے رزق کا خیال کرنے والا ہے. فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. تو وہ پروردگار عالم نے دیکھا کہ محبت میں اپنے دندان کو شہید کرنے والا، اپنے دندان کو توڑنے والا میرے مصطفیٰ کا عاشق ہے، تو ہر ایک کو میں رزق دیتا ہوں. اس عاشق کو کچھ ایسی عجیب رزق دوں کہ رہتی دنیا تک زمانہ اسے یاد کرے. روایت میں آتا ہے اس سے پہلے کبھی کیلے کا درخت نہیں تھا، نہ وہ پھل تھا. اویس قرنی کا تصدق ہے کہ اللہ جل مجدہ نے کیلا یعنی موز کا درخت وجود میں آیا، اور بے دانت جس کو کھایا جاتا ہے وہ موز ہے. تو حاضران گرامی ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں صحابہ کرام، اولیاء کرام کے فیضان سے متعلق. ہم کیا جانیں اولیاء کرام کے فیضان کیا ہے؟ فیوز اولیاء کرام کی بارگاہ میں اس لیے فرمایا جاتا ہے کہ عالم کے پاس بیٹھو تو زبان سنبھالنا، اور ولی کے پاس بیٹھو تو دل سنبھالنا. ارے انہوں کہاں بھائی، ان کو لباس دیکھو، انہوں ایسے تھے، انہوں ویسے تھے، نکل جاتا مگر پتہ نہیں چلتا. فرمایا گیا حضرت پیران پیر علیہ رحمت و رضوان. اور یاد رکھیے ہر ولی عالم ہوتا ہے، ہر ولی عالم ہوتا ہے، لیکن ہر عالم ولی نہیں ہوتا. حضور سیدنا پیران پیر کی بارگاہ میں ایک علم والے جس کو زمانہ آج بھی عبد الرحمن ابن جوزی کے نام سے یاد کرتا ہے، وقت کے بہت بڑے عالم. پتہ چلا پیران پیر کے پاس لوگ سوالات کرتے ہیں، علمی سوالات بھی کرتے ہیں، تو سرکار جواب دیتے ہیں. ایک آیت کے تحت کچھ سننے کے لیے مجلس میں چلے گئے. چلے ایک آیت پڑھی حضور پیران پیر نے
ایک ترجمہ کیا، پھر اس کے بعد ایک تفسیر بیان کی. پوچھا لوگوں کیا تم میں سے سب کو پتہ ہے اس کی تفسیر یہ ہے؟ تو کچھ لوگ ہاتھ اٹھا کے کہے سرکار ہاں ہمیں معلوم تھا. پھر اس کے بعد دوسری تفسیر کی، تیسری تفسیر کی، ہاتھ کم ہوتے گئے، آواز کم ہوتے گئی، یہاں تک کہ 12ویں تفسیر کرتے ہیں حضور پیران پیر. تو حضرت عبد الرحمن ابن جوزی کہتے ہیں سرکار یہ بھی تفسیر سے میں واقف تھا، 1 2 3 4 12 تفاسیر. پھر اس کے بعد حضور پیران پیر نے فرمایا ابھی ختم نہیں ہوا، فرمایا اور ایک تفسیر ہے، حتیٰ کہ بتلایا گیا کہ ایک آیت کی 40 تفاسیر بیان کرتے ہیں. اور کہا لوگوں یہ 40 تفاسیر فقط حال کی ہے، ابھی میں نے حال نہیں بیان کیا، حال کی تفاسیر الگ ہے. تو حضرت عبد الرحمن ابن جوزی اٹھ کھڑے ہوتے وجدانی کیفیت میں اپنے کرتے کو پھاڑتے ہیں، گر جاتے ہیں زمین پہ، فرماتے ہیں سرکار میں سمجھتا تھا کہ 13 کے علاوہ 12 کے علاوہ کوئی تفاسیر نہ ہوں گے، سرکار آپ کا علم بڑا نرالا ہے. اور اولیاء کرام کے فیوز، ان کی دعاؤں سے مقدرات کیسے کیسے بدلتے ہیں. حاضران گرامی، حضرت حماد علیہ رحمت رضوان کا ایک مرید تھا، حضور پیران پیر کے دور کے ہیں. مرید گیا، سرکار میں سفر پہ جانا چاہتا ہوں، اجازت مرحمت فرما دیں. اس مرشد کامل نے آنکھ بند کی، اسی لیے کسی نے کہا الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانے گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. آنکھ بند کی، فرمایا آنکھ کھلنے کے بعد میرے مرید سفر پہ تیرا جانا جان کا بھی نقصان ہے، مال کا بھی نقصان ہے، بہتر یہ ہے کہ سفر نہ کرنا. مرید نے کہا مرشد کہہ دیے. کچھ دنوں بعد حضور پیران پیر کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، کہتا ہے سرکار میں سفر پہ جانا چاہتا ہوں تجارت کی غرض سے. تو حضور پیران پیر فرماتے ہیں کیا تیرے مرشد نے تجھے نہیں روکا سفر پہ جانے سے؟ کہا ہاں سرکار روکا. وہ بڑا عاشق تھا جی، ہمارے ایسا نہیں تھا، ذرہ کچھ اس کی تو بات سنتے تھے ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے کہ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے کہ حدیث، ایسے ایسے مسئلے ہمارے پاس آ جاتے ہیں. وہ بڑے عاشق لوگ تھے. بولا سرکار میرے پیر نے تو کہا ہے، لیکن سرکار میرا جو استفسار ہے، میرا جو سوال ہے، میں پیران پیر کا سوالی بن کر آیا ہوں، سرکار میں چاہتا ہوں آپ اجازت دے دیں. وجدانی کیفیت میں حضور پیران پیر نے کہا جا تجھے اجازت دیتا ہوں، اللہ تیری جان کی مال کی حفاظت کرے. وہ خوشی خوشی سے سفر پہ لوٹتا ہے، سفر تجارت کا سامان لے کر سفر پہ جاتا ہے، پھر سفر کرتا بہت ہی فائدے کے ساتھ واپس لوٹ رہا اپنے شہر کی طرف. شب ہو جاتی، رات ہو جاتی، بیابان میں رات ہو گئی، وہ سو گیا. خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ کچھ ڈاکو آتے ہیں، اس کا مال لوٹ لیتے ہیں اور اس کی جان لے لیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں. خواب سے اٹھا، بیدار ہوا، دیکھا تو مال بھی سلامت ہے، جان بھی سلامت ہے، سواری بھی سلامت ہے. صبح اٹھا، فجر کے بعد فجر پڑھ لیا، آ گیا، آ کے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچتا ہوں. بولتا سرکار آپ روک رہے تھے، میں گیا اور سفر پہ آ بھی گیا، مال بھی محفوظ ہے، جان بھی محفوظ ہے، وہ بھی اللہ کے ولی. انہوں نے کہا یہ کیسے ہوا؟ میں نے تو دیکھا تھا کہ تیری جان تلف ہونے والی ہے، تیرا مال کا نقصان ہونے والا ہے، کیسا ہوا؟ اس نے کہا مجھے پیران پیر نے یہ دعا دے کر بھیجی تھی. تو کہا کہ بندے سن، تو میرے پاس آیا، تجھے تو چاہیے یہ تھا کہ تو پہلے پیروں کے پیر کے پاس چلے جائے. آپ نے کہا فوری چلے جاؤ. تو حضور پیران پیر کی بارگاہ میں جب پہنچتا ہے تو حضور پیران پیر فرماتے ہیں بندے تو سمجھ رہا ہے کہ خواب میں دیکھا ہے، حق تو یہ ہے کہ تیری مقدر میں یہ بات تھی کہ تیری جان بھی چلی جاتی، تیرا مال بھی چلے جاتا، فقط تیرے لیے میں نے 70 مرتبہ رب ذوالجلال سے دعا کی، تب تیری تقدیر مطلق سے معلق یعنی بدل گئی. یہ اللہ والوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہوتا. حضران گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المرء مع من احب، جو جس کے ساتھ ہوگا اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا. جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر بھی اس کے ساتھ ہوگا. حضران گرامی، قرآن کی وہ معروف آیت جس میں بتلایا گیا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اس آیہ کریمہ کے متعلق اکثر استاد الاساتذہ شیخ الشیوخ علامہ صدر الشیوخ قبلہ علیہ رحمت رضوان
بڑی بہترین تفسیر فرماتے، حضرت کے ایسی تو ہم سن کے بھی نہیں بیان کر سکتے۔ حضور صدر الشیخ علیہ رحمہ فرمایا کرتے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اس آیت کے متعلق مصعب بڑے اچھے انداز میں سمجھاتے تھے کہ ایک صحابی رسول تھے جو ہر دن جسمانی اعتبار سے کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مصطفیٰ کو اپنی امت کا کتنا خیال، پوچھا کیا بات ہے، بڑے نوجوان ہیں، میاں صحت رہتی جا رہی تیری، کیا بات ہے؟ پوچھا سرکار مالی معاملات اچھے ہیں، ازدواجی معاملات اچھے ہیں، تجارت اچھی ہے، صحت اچھی ہے، سب کچھ اچھی ہے، لیکن میرے کمزور ہونے کی وجہ کچھ نہیں، مصطفیٰ یہ آپ کی یاد ہے۔ آقا یہاں جب بے چین ہوتا ہوں تو آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں، یہاں جب دل مضطرب ہوتا ہے تو آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں، یہاں جب دنیاوی معاملات پیش آتے ہیں، دینی معاملات پیش آتے ہیں، کوئی غم آتا ہے، کوئی رنج آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو دل کو سکون میسر ہوتا ہے۔ آقا میں جو کمزور ہوتا جا رہا ہوں اس کا سبب فقط یہ ہے کہ دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ دنیا میں جب کوئی پریشانی ہو تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے جاتا ہوں، جب قیامت ہوگی، انتقال ہونا تو برحق ہے، موت کا آنا برحق ہے، میرا بھی انتقال ہوگا، سرکار آپ بھی پردہ فرما جائیں گے، میدان محشر ہوگا، سرکار آپ جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے، اللہ کے فضل سے اگر مجھے جنت میسر آئی تو یا رسول اللہ آپ اعلیٰ مقام پر ہوں گے، میں ادنا مقام پر ہوں گا، اور جنت میں اضطرابی کیفیت ہوگی، مصطفیٰ کو ملنے کا خیال ہوگا، فرشتے روکیں گے، اے بندے وہ مصطفیٰ کا مقام ہے، تو وہاں نہیں جا سکتا، تیرا یہ مقام ہے۔ فرشتے روکیں گے، مصطفیٰ وہ جنت ہی کیا جس میں آپ کا دیدار نہ ہو، یہ خیال ستاتا ہے، اس لیے نہیں ہوتا جا رہا۔ تو اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ سے محبت کرنے والے سے کہہ دو قال انعم اللہ بہا علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جو یہاں جس سے محبت کرے گا وہاں بھی اس کی محبت ہوگی۔ اے محبوب خدا تجھے وہ رتبہ دے گا کہ ہر چاہنے والے سے تو اپنے مقام سے اپنے چاہنے والے کے پاس آ کر ملاقات کرتا رہے گا، وہ دیدار کرتا رہے گا۔ حضران گرامی، اب آخر میں ایک بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کر دوں۔ اب مول صاحب کی مسجد میں سمجھ رہے ہیں، مول صاحب مائک لیے چھوڑ رہے نہیں سمجھ رہے، تھوڑی ایک بات، اب آپ کو معلوم نہیں محلوں میں بازار لگتا، محلوں میں بازار ہوتا، ہفتے میں ایک بار ہوتا، جنت میں بھی ایک بازار ہوتا، معلوم آپ کو؟ جنت میں بھی ایک دن مختص ہے، بازار ہوگا۔ کون سا دن ہوگا؟ جمعرات کا دن ہوگا، جمعہ کی شب۔ چبید نہیں پڑھتے جی ہم لوگ یا نبی سلام علیہ، بلکہ جمعرات کے دن، جمعہ کے دن، جمعہ کے بعد، سب کچھ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ جمعرات کا دن ہوگا، جمعہ کی شب ہوگی، ہر جنتی اپنے اپنے محل سے نکل کر اس بازار کو جائے گا۔ اب جنت میں بازار کی کیا ضرورت؟ جو پھل آپ کے دماغ میں آئے یہ پھل کھاؤں گا، وہ خوشہ لٹکتے ہوئے آپ کے سامنے آئیں گا، جو کھانا چاہ رہے ہیں۔ یہاں کے ایسا دکان کو جا کے کولڈ ڈرنک لانا ہے نہیں، دل میں خیال آیا جنتی کے پینا ہے پانی تو شہد سے زیادہ شیرین، برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید، نہریں ایسا بہہ رہی ہوگی۔ تو بازار کئی کے واسطے، اب یہاں ہفتے میں ایک بار لگے ترکاری کے واسطے، کچھ ساز و سامان کے واسطے، وہاں کئی کو بازار لگتا۔ میرے دادا پیر حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ علیہ رحمۃ رضوان نے بڑے ہی بہترین انداز میں لکھا ہے، فرمایا کہ وہاں بازار کوئی چیز کی خرید کے لیے نہیں لگتا، بلکہ وہ بازار فقط اس لیے لگے گا کہ لوگ، اچھا جنت میں سب سے زیادہ قیمتی نعمت کیا ہے بتائیے؟ پھل نعمت، نہر نعمت، حور و غلمان نے سب کچھ نعمت، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ دینیات میں بچوں بھی پڑھاتے ہیں ہم لوگ، چھوٹے چھوٹے بچوں، سب سے بڑی نعمت کیا ہے جنت میں؟ اللہ کا دیدار۔ تو فرمایا گیا
کہ وہ جنتی اپنے اپنے محل سے نکلیں گے، اس بازار میں پہنچیں گے، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، بلکہ دیدار خدا کے لیے جائیں گے۔ جس کا جو رتبہ ہوگا اسے ایسا دکھایا جائے گا، رب ذوالجلال اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوگا، لوگ دیکھیں گے، دیکھ کر اپنے اپنے گھر لوٹ جائیں گے۔ اب محل میں گئے تو محل کی جو اس کی بیوی رہی وہ پوچھیں گی، سرتاج آپ جب جا رہے تھے اتنے خوبصورت نہیں دکھ رہے تھے، آئے تو بڑے خوبصورت معلوم ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ وہ جنتی کہے گا نہ وہاں کچھ گیا، نہ کوئی خریدا، نہ چہرے کو کچھ لگایا، نہ صابن لے کے ملا، کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کرا، نہرے یہ چہرے پہ جو نور ہوگا وجہ کیا ہے؟ جنتی کہے گا واللہ عالم، اللہ بہتر جانے کیوں ہے، نہیں معلوم ہے، لیکن میں جب جا رہا تھا تم بھی اتنی خوبصورت نہیں تھی، تم بھی خوبصورت دکھ رہے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ ان دونوں کی خوبصورتی کا راز یہ ہوگا کہ بندہ جب اپنے محل سے نکل کر اس بازار میں جائے گا، تجلی الہی اس پر پڑے گی، اس تجلی کی وجہ سے اس کے چہرے پہ نور آئے گا۔ جب اپنے گھر لوٹے گا تو اس لوٹے ہوئے شخص کو جب اس کی بیوی دیکھے گی تو اس کے آنکھوں سے جو نور کی شعاعیں نکلے گی، اس کے توسط سے وہ بھی خوبصورت ہوتی چلی جائے گی۔ تو حاضران گرامی، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اولیاء کرام کی تعلیمات، ان کی جو تلقینیں ہیں، ان کے جو معاملات ہیں، ان کے جو ذکر و اذکار ہیں، ان کو وہ زندگی کی جینے کا جو ڈھنگ انہوں نے سکھایا ہے، اس کو اگر ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو انشاءاللہ المستعان ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اب بجائے اس کے غیر ضروری لوگوں کے مسائل میں پڑھ کے انہوں ایسا بولے مل صاحب، انہوں ایسا بولے مل صاحب، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا کریم نے 2 جملوں میں فرما دیا، المرء مع من احبا، جو جس کے ساتھ ہوگا اور جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ اب آج دیکھو، اب میں ایک مولانا، میرے سے بڑے بڑے مولانا لوگ ہیں، کئی لوگوں کو حالانکہ اس کو معلوم ہے نماز پڑھنا 5 وقتہ فرض ہے، اس کو معلوم ہے، لیکن ایک بندے کو ہم نمازی نہیں بنا سکتے۔ اولیاء کرام کی تعلیمات کیا ہے کہ وہ جس طرف نگاہ ڈال دے لوگوں کے قلوب سے کفر کی تاریکی دور ہو جاتی۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمۃ رضوان کیا کرتے؟ اب ساری رات اللہ 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 کرتے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتے، آدھی رات بھی ساری دنیا سو گئی، آپ ذکر کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ضربے لگا رہے ہیں۔ دیکھا کہ دوران ذکر کیا سنتے ہیں کہ کسی چھوٹے بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ ذکر ختم کر دیے اختصار کے ساتھ، پھر اس کے بعد باہر نکلے، ہاتھ میں چراغ ہے، کون رو رہا کون رو رہا، دیکھے تو کیا ہے پڑوس میں رو رہا کوئی بچہ، دستک دیتے ہیں، دستک دے کے پوچھتے کیا بات ہے، آپ کے گھر سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی؟ تو وہ گھر والا کوئی مسلمان بھی نہیں تھا، یہودی تھا۔ بولے حضرت وجہ کیا ہے؟ میرے گھر میں جو مٹی کا تیل ہے، تیل ختم ہو گیا، چراغ گل ہو گیا، چراغ گل ہو گیا، اندھیرے کی وجہ سے میرا بچہ رو رہا۔ آپ کیا کر رہے تھے؟ ذکر کر رہے تھے۔ اب یہاں آج کل کیا ہو گیا، پہلے اپنا گھر دیکھو بعد میں دوسروں کا۔ اولیاء کرام ایسے نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ میرا چراغ ہے، لے لو تاکہ تمہارا بچہ رونے سے رہ جائے۔ آپ نہ اس میں کوئی خال اللہ ہے نہ خال رسول ہے، چراغ دیے، لے گئے، بچہ آرام سے سو گیا۔ پھر دوسری شب ہوئی، دوسری شب کو بھی یہی معاملہ کہ پھر بچہ رو رہا آدھی رات کو، پھر آپ پہنچتے ہیں، پھر سے چراغ دیتے ہیں، تیسرا دن بھی یہی معاملہ ہوا، بچہ رو رہا، اپنا چراغ لے گئے، اس کو دے دیے۔ اب بولیے پورے واقعے میں کیا ہے؟ بولے اللہ ایک ہے بولے، رسول کو مان بولے، تلوار لے کے گئے، کچھ نہیں کرے۔ ولی کی نگاہ میں وہ تاثیر ہوتی۔ تیسرے دن چراغ دے کے آپ پلٹ رہے تھے، یہودی نے پوچھا اے بایزید، زمانہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے بڑے ذاکر ہیں، ساری رات عبادت کرتے ہیں، لیکن کیا سبب، یہ کیا مشغلہ ہے کہ ہر رات آپ چراغ لے کے میرے گھر پہ پہنچ رہے ہو؟ کیا پیارا جواب دیا اللہ والے نے۔ فرمایا یہودی، چراغ لے آنے میں کوئی اور مصلحت نہیں، بات فقط اتنی تھی کل میدان محشر ہوگا، خدا کے سامنے مجھے جانا ہوگا، مصطفیٰ مقام محمود پر جلوہ گر ہوں گے، رب مجھ سے پوچھے گا بایزید کیا تو نے اپنے مصطفیٰ سے یہی سیکھا
کہ تیرے پڑوس میں رہنے والا ایک بچہ رو رہا تھا تو ان اللہ کی ضربیں لگا رہا تھا، تو یہ مجھ سے سوال ہوگا تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ مصطفیٰ کی تعلیم ہے کہ پڑوسی کا خیال رکھے، اس لیے اس خیال سے میں چراغ لا کے دے دیا۔ کوئی تعلیم نہیں دیا، چراغ دیے، اور وہ چراغ کہ جس کی روشنی سے فقط گھر نہ چمکا، اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ کہا جب غلام کا یہ مزاج ہے تو آقا کا مزاج کیا ہوگا؟ جو غلام زندگی میں دنیا میں کسی پڑوسی کے گھر میں اندھیرا رہنا دیکھ نہ سکتا ہو تو اس کے آقا کا مقام کیا ہوگا کہ میدان محشر میں وہ یوں ہی کیسے چھوڑ دے؟ اس لیے بایزید تاخیر نہ کرنا، مجھے داخل اسلام کرا دینا۔ وہ داخل اسلام ہو گیا، ساتھ میں بیوی بھی داخل اسلام، سارے کا سارا کنبہ داخل اسلام ہو گیا۔ ہم ہزاروں تقاریر کے بعد کسی مسلمان کو نمازی نہیں بنا سکتے۔ اولیاء کے فیوز کیا ہیں کہ ان کی نگاہ جب کسی کے دل پر پڑ جاتی ہے تو دل کا کفر دھل جاتا ہے، فسق و فجور دھل جاتا ہے، قلب منور ہو جاتا ہے، مجلہ ہو جاتا ہے، مصفح ہو جاتا ہے۔ یہی اولیاء کرام کے سب سے بڑے فیوز ہیں۔ حاضران گرامی، اب بہت سی باتیں ہیں۔ حضور بانی جامعہ نظامیہ علیہ رحمت و رضوان، جس کا بڑا کرم ہے دکن پر نہیں پورے ہند پر، بلکہ آپ کے ادارے میں پڑھنے والے جامعہ نظامیہ کے پورے اخطائے عالم میں علماء کرام ہیں۔ آپ مقاصد الاسلام کے 11ویں حصے میں لکھتے ہیں کہ جب کوئی علمی مسئلہ درپیش ہوتا، آپ خود شیخ الاسلام، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی مسئلہ مجھے درپیش ہوتا، میں اپنے ہم عصر علماء سے اس کو رجوع کرتا ہوں، وہاں سے کوئی جواب نہیں آتا تو میں کہیں اور نہیں جاتا۔ اے نظامیین، آپ کے لیے تعلیم ہے آپ کے شیخ کی۔ فرمایا کیا کرتے؟ فرمایا کہ میں 2 رکعت نفل ادا کرتا اور مصطفیٰ کی ذات پر درود و سلام اس وقت تک پڑھتا جب تک اس علم کے حل کا مسئلہ مجھے معلوم نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مدینے سے مجھے جواب ملتا، پھر اس کو مسئلے کو میں حل فرماتا تھا۔ یہ اولیاء کرام۔ حاضران گرامی، اللہ جل مجدہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم، آج کی نشست میں جتنے تیرے اولیاء کاملین سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں مولا، ان سب کے ایمان کی، عقیدے کی، جان کی، مال کی، عفت و عصمت کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم، عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں مولا، ان تمام کی پریشانی کو دور فرما۔ مولا ہمارے حال پر رحم فرما، فضل فرما، کرم فرما۔ پروردگار عالم، تیرے جس محبوب ولی کی یاد میں مولا، ان کے ذکر میں ہم بیٹھے ہیں مولا، پروردگار عالم ہماری آج کی اس نشست کو قبول و مقبول فرما۔ پروردگار، روئے زمین پر تیرے محبوبین سے محبت کرتے ہیں، پروردگار ہمارا حشر بھی تو اپنے محبوبوں کے ساتھ فرما۔ ہماری اس دعا کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے توسط سے قبول و مقبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔